बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीवी एंड आई एम उबैद भट्ट। नाज़रीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? आज एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। उसके बारे में आपको बताना नहीं है, हमने आपको दिखाना है। तो हम आगे चलते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं। और वीडियो में बड़ी ज़बरदस्त आपको एक सरप्राइज़ है, बड़ा ज़बरदस्त, वो भी आपको देखने को मिलेगा और बड़ी इंजॉय करेंगे आप आज की वीडियो। लेकिन आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं इधर अपनी गाड़ी को इधर ही जो है वो मैंने लगा दिया, क्या उसको कहते हैं, पार्क कर दिया है। तो हम आगे चलते हैं। अल्लाह करे पायदान के ऊपर मेरा वज़न जो है वो सहल है, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। तो मैं आगे कुछ छलांग लगाता हूँ। तो चलते हैं, आपको बाकी की वीडियो भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं, ट्रकों का बाज़ार है, बड़ा ज़बरदस्त। बाज़ार से मुराद यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रक यहाँ पे खड़े हैं। तो आज इन ट्रकों में एक बड़ी दिलचस्प बात होती है कि इनके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के अशार लिखे होते हैं, और बड़े कॉमेडी भी होते हैं, और बड़े सीरियस भी होते हैं, बड़े सैड भी होते हैं, और बड़े हैप्पी भी होते हैं। तो आज मैं आपको मुख्तलिफ़ ट्रकों के पीछे जो अशार हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, और आपने इनको इंजॉय करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। लेकिन मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम जिस ट्रक के पास आए हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है जनाब? ये लिखा हुआ है जी, कदी तेन याद आसन साडे वक्त वफा वाले। कोई इमरान अवान ने, तुसी भी देख सकते हो। ये जनाब कदी तन याद आसन साडे वक्त वफा वाले है, इस इलाके की बोली है। असी चकवाल एरिए ये तुसी हुण वेख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तुहानू ए जिहड़े ना जी शेर ये तुहानू वेखण नू मिलणगे। अगे चलदे हैं जी कि होर दूसरा एक होर गड्डी खड़ी है जी। इहदे पिछे की लिखिया है? लो जी, इहदे पिछे लिखिया है ते औखा जरा, कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है, ज़रूरत सजदे कराती हैं। आगे बता थोड़ा मिटा हुआ है, पुराना है। ज़रूरत सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? वाजिब ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही ज़रूरत। लो जी, इसमें है और है का थोड़ी मिस्टेक है, इमला की प्रॉब्लम है। ज़रूरी आपने ये नहीं समझना कि ये जो बात कह रही है हक है। ये इस ट्रक वाले का अपना ज़ाती ख्याल है। जैसे वो सियासतदान कहते हैं ना, ये हमारी ज़ाती राय है, पार्टी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं। तो इसी तरह हम आपको, और ये साथ इसकी कंडीशन भी देख ले तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका जो ख्याल है वो कितना पुख्ता होगा। आगे चलते हैं जनाब। आपको एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ एक जुमला जो है वो इन्होंने देखे, इन्होंने एक तो लिखा हुआ है, सदा खुश रहो, खुद बेशक ये खुश ना भी हो। ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये लिखिया जी, खैर नाल जा। अगे लिखिया चल नवाज सट आ ते वत आ ते खैर नाल आ। ये जनाब जिहड़े मेरे ख्याल ड्राइवर का नाम नवाज है, वो कहता चल नवाज सट आ ते वत, यानी कि जिहड़ा फेरा भरे ये सट आ ते वत आ अगला फेरा भरन वास्ते। तो ये जनाब तुहानू बड़े उमदा ते बड़े कमाल के अशार जिहड़े ने अज वेखण नू ते सुनन नू मिल रहे ने। ते नाल नाल तुहानू होर गड्डियां दा भी विजिट कराने आ। वेखो एक होर चीज़ लिखी है, ये बड़ी प्यारी, अक्सर ट्रकों के या गड्डियां के पिछे तुसीं वेखदे हो। ये लिखा हुआ है जी कि माँ की दुआ वो एंड पे जाके जन्नत की हवा। ठीक है जी। और बीच में इन्होंने लिखा हुआ है शाला वक्त बुलंद होवी ते सज्जे पासे कंध होवी। तो ये बड़े ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं और कोई और गाड़ी में देखते हैं कि और कौन से फिक्रात, जुमले और अशार जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो गाड़ी की खूबसूरती तो आप साथ साथ देख रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास इस टाइम, ये देखें जनाब। तो इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ जी। और ये एक और गाड़ी है, हाँ यहाँ देखें जी, ये सबसे ये छुप गई कहीं किसी ने लिखा हुआ है, वक्त किसी की जागीर नहीं है। और ये शेर भी हमें ढूंढना पड़ेगा, अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, और दूसरी साइड पे ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ये मुझे ज़बरदस्त कुछ शायर लग रहे हैं, इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। एक तो उन्होंने गाड़ी भी आप देख ले जी, ये ना हो कि वो कहें हमारी गाड़ी नहीं दिखाई, सिर्फ शार ही आप दिखा रहे हैं। तो ये आपने देख लिया है।
تو یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہیں, آپ کو ان کا بھی انٹروڈکشن کراتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نذیر بھائی؟ الحمدللہ سر. یہ جناب آج معاملت کر رہے ہیں ہماری اس ویڈیو میں, تو کیسا انجوائے کر رہے ہیں جناب اس ویڈیو کو؟ جی الحمدللہ بہت دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے تو خیر کرے. تو بہت آپ کے ساتھ. اشعار آپ کو کیسے لگے؟ اشعار کے بارے میں دیکھیں سر, ہر کسی کی اپنا اپنا ذہن کے مطابق جو ہے نا سر, اپنی فیلنگ کے حساب سے ہر کسی نے شعر لکھے ہوئے ہیں. تو ہر کسی کو اپنا مزاج کے مطابق دیکھیں, کوئی کسی طرح کا شعر لکھتا ہے, کوئی ہر مطلب ہے کہ یہ ڈرائیور لوگوں کو اس طرح ہی ہوتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے ان کی مختلف, جذباتی ہو جاتے ہیں کچھ ڈرائیور ناظرین کچھ اس طرح ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو ان شعروں میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ مجھے ناظرین جو شعر اس میں بہت زیادہ پسند آیا وہ کامیڈی شعر ہے, وہ جو آپ نے ناظرین پہلے عبید بھائی بتا چکے ہیں کہ چالنے واز ساٹا تے واتا, مجھے یہ کامیڈی لگا ہے ناظرین. تو ماشاءاللہ یہاں دیکھ کے بہت مزہ آیا. آج ہم نے بہت قیمتی وقت عبید بھائی کے ساتھ نکالا ہے جی کام کرنے کے لیے. عبید بھائی کے ساتھ انشاءاللہ بہت مزہ, اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے عبید بھائی کے ساتھ چل کر انجوائمنٹ. تو آگے چلے جی, اور گاڑیاں دیکھیں. چلو لو جی آگے چلتے, آ جائیں جی. اچھا جی, ابھی کون سی گاڑی رہ گئی جناب بتائیں نا. یہ ہم نے کر دی تھی ہے نا, اور ان کے پیچھے بھی ہم نے نہیں دیکھا کیا صورتحال ہے. ہاں جی, ان کی صورتحال جو کافی ڈاؤن لگ رہی ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. ہاں جی نذیر بھائی کیا لکھا؟ یہ لکھا جی دوست دشمن ملوم سی زمانہ آگے پتہ نہیں کیا ہے. معذرت یہ ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی حالت جو ہے نا وہ شعر جیسی ہو چکی ہے. آگے چلتے ہیں جناب, آگے بھی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس آج. اچھا جی, واہ جی واہ, اے بڑی زبردست ہے. ویکھو جی یہ لکھا ہے کہ ویکھ انجام سکول چھوڑن دا, کہ یہ انہوں نے سبق آموز بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سکول نہ چھوڑا تو آج کہیں سرکاری ملازمت کر رہے ہوتے, کہیں کرسی پہ بیٹھے ہوتے, کمپیوٹر چلا رہے ہوتے, ٹرک نہ چلا رہے ہوتے, پردیسی بن کے جگہ جگہ جو ہے وہ نہ جا رہے ہوتے. انہوں نے سبق کے لیے لکھا ہے کہ جو بچہ بھی سکول چھوڑے گا وہ آخر ٹرک پہ آئے گا. سزا کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے, تو لہذا انہوں نے لکھا ہے کہ ویکھ انجام سکول چھوڑن دا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی. دوسری طرف چلتے ہیں, یہ اس طرف آخری دیکھ لینا لے جی. لو جی ساتھ دکھا دیتے ہیں نا جی, اس میں بھی کچھ بھی نہیں شاید لکھا ہو لیکن ابھی مٹ چکا ہو. یہ آگے جی شاکر دا شعر آیا ہے. یہ حالت بھی نال گڈیاں دی تسی ویکھنی ہے, تے انہاں دے پھر شعر ویکھنے مطابقت کتنی رکھتے ہیں. یہ لکھ دینے جی متا شاکر عرش حالات دیون ایک کملے لوگ روائے نہ کر. ہائے 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 جی, آج شاکر نے جی ادھر تے روشنی پاؤ جی نذیر بھائی, یہ کی کیا ہے انہیں؟ ناظرین انہوں نے یہ لکھا ہے کہ متا شاکر عرش ہلا دیون ایک کملے لوگ روائے نہ کر. اس کا مطلب ہے ناظرین کہ کسی کا دل جو ہے نا وہ دکھایا نہ کرے, توڑا نہ کرے, نہیں تو ان کی ہاں جو ہے وہ عرش تک جاتی, وہ عرش تک جاتی. اس لیے وہ ناظرین سے سارا تشریح اس میں خلاصہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ یہ جو ہے کہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہیے. اور یہ جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں یہ کملے ہوتے ہیں, یعنی کہ وفا والے اور شریف لوگ ہوتے ہیں. اپنا کملے لوگ کا مطلب ہے کہ یہ سیدھے سادے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ناظرین ان کے جذبات جو ہوتے ہیں نا یہ دل پہ بہت لے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ناظرین کو جو ہے نا انہوں نے شاکر کو بیچ میں لا کے دکھا دیا ہے. شاکر شاعر کا نام ہے, شاعر کا نام ہے, کہ یہ لوگ روایہ نہ کر, کیونکہ یہ غریب کیا عرش تک جاتی ہے. اچھا لو ناظرین, آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نذیر بھائی کو اس لیے ہم نے آج ساتھ رکھا کہ یہ ہمیں اس کی تشریح کر کے شعر کی بتایا کریں گے. ہاں جی لو جناب, یہ آگے ہم چلتے ہیں. یہ تو یہ ہم نے ہاں ہو گیا, لیکن یہ کسی اور ٹرک میں ہوا ہے نا. چلے ادھر آتے ہیں جی. یہ جناب لکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے بلبل ونہار, یعنی کہ یہ ونہار کی بلبل. گاڑیوں کے نام بھی ہوتے ہیں نا, تو اس گاڑی کا نام ہے بلبل. آگے چلتے ہیں, آگے چل کے یہ دیکھیں گائے کی دنیا گیت. جی جناب یہ دیکھیں اس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے گائے کی دنیا گیت. میرے آپ یہ نہ سمجھے نور جہاں کا گانا, یہ اپنی بات کر رہی ہے یہ گاڑی کہ میں اس طرح کی ہوں کہ لوگ میرے گیت گائیں گے. یہ دیکھیں نیچے ناظرین دیکھیں, میں آپ کو شعر پڑھ کے سناتا ہوں. اوہ یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں شعر لکھا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے کہ یاری برباد کرتی ہے, نبھانے والا ہو تو دنیا یاد کرتی ہے. واہ واہ واہ. یہ آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ شعر جو ہے یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے یاری برباد کرتی ہے, نبھانے والا ہو تو دنیا یاد. بات تو ٹھیک ہے نا جی. تو یہ
اچھا شعر ہے جی اچھا شعر کیا خیال ہے آپ ادھر چلتے ہیں ہاں جی آگے چلیں جی آگے یہ دیکھیں ادھر آ جائیں لو جی یہ اگلی گاڑی ہے ہمارے پاس یہ پنجابی ہے تو میں پڑھ کے تھوڑا سنا سا یہ جناب پہلا تھلے بڑے تھلے کر کے نہ لکھے ہوتے شعر پڑھن واسطے بھی بندے نوں چونکڑی مارنی پیندی ہے ناظرین یہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے کہ جی گلاب شاخاں تو ڈاندے راندن اے دریا وچڑ کے لاندے راندن اے دل کملا اداس کیوں ہے زوال بندیاں تے آندے راندن واہ 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 ناظرین اس میں انہوں نے مکمل ہی مطلب ہے کہ بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیں نا گلاب صرف انہوں نے گلاب کی جگہ گلاب لکھ دیا لیکن یہ کیونکہ یہاں کا لہجہ ہوگا اس علاقے کی بولی ہے ہر ٹرک پتہ نہیں مختلف علاقوں کے انہوں نے اپنے اپنے انداز سے شعر لکھے ہوئے ہیں یہ جناب شعر اسی بڑے عرصے تو ویکھ رہے ہیں تو ساڈا دل ہے کہ تہاڈے نال یہ انہوں شیئر کریے اس شعر نو یہ عجیب قسم کی انہاں شاعری کیتی ہے ناظرین انہوں نے لکھا ہے کہ برباد کرنے کے طریقے اور بھی تھے نہ جانے اسے محبت کا ہی خیال کیوں آیا اس دی ذرا تشریح جناب کر کے دسو ناظرین یہ لکھا ہے کہ برباد کرنے کے طریقے کئی اور طریقے تھے جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ بندے کو برباد کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اچانک یہ آپ کو اس کا محبت کے بارے میں کیسے خیال ہے اس کا مطلب ہے ناظرین کہ محبت یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے یہ ان کا خیال ہے اب یہ حتمی بات نہیں ہے ہاں جی یہ جناب ان کا خیال ہے اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر دیکھیں یہ جناب یہ دیکھیں یہ پڑھیں ذرا یہ ناظرین میں پنجابی کا اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تعلق رکھ تا تیڈی مرضی چھوڑ ونجے تو مسئلہ کوئی نہیں مجرم تیڈے ہاتھ سے ودے لوگ سڑدا سزا نہیں یار یار صحیح پڑھ یار اچھا جی تعلق ناظرین یہ انہوں نے بیچ میں سے ایک شعر والا پھٹا ہی نکال دیا ہے اس میں اتنی بات نہیں ہے کوئی ہمارے بات اس کی بالکل ٹھیک ہے اس میں سے ایک پھٹا غائب ہے جس کی وجہ سے شعر مکمل کمپلیٹ رہی ہے تعلق رکھ کے تے یہ کیا بیچ میں تیڑی مرضی تعلق رکھ تے تیڑی مرضی چھوڑ ونجے تا مسئلہ کوئی نہیں مجرم تیڑے وچو پھٹا گیا ہے ہاتھ سے ودے لوگ سزا ڈینڈن ہو رکھی سمجھ نہیں آئی نا پٹے چینج کر دیتے اگر تہاڈے چ کوئی شاعری نو سمجھدا جناب تے باقی فکرے خود لا سکتے تے اے تھلے جناب مٹی دے تھلے دبے انشاءاللہ وقت بلند ہوے ٹھیک ہے ناظرین اب شعر کی سمجھ آ چکی ہے ہمیں پھٹا شٹا ناظرین غائب کوئی نہیں ہے انہوں نے شارٹ کٹ میں لکھا ہے کہ مجرم تیڈے ایسے کیونکہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ مجرم ہم آپ کے تھے تو لوگ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں مجرم تیڈے ایسے ودے لوگ سزا دے رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمیں سزا دے رہے ہیں جو لوگ پھر رہے ہیں نا یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں رکھنا ہے نہیں رکھنا کوئی مسئلہ پر لوگ کی سانو سزا کے حساب اسی مجرم مطلب ہے کہ آپ کے ہیں ہاں واہ جی واہ بندہ میرے نال اصل چج مینوں مل گیا پڑھیا لکھیا جدی وجہ سے نا پریشانی کوئی نہیں ہو رہی جی جناب یہ اب ہم نئی گاڑی کے پاس ہیں یہ سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جان برادرز نوری پیڑا چکوال اچھا سر نیچے ہمارے بڑا زبردست ایک شعر لے کے بالکل تازہ کلام ہے ان کا چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا اس سے کیا حساب جو بے حساب لو جی یہ بھی آپ کو ایک خیال ملا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کئی لوگ اس لیے نہیں تسبیح اٹھاتے کہ یار جب اللہ کریم بے حساب دے دے ہی کیوں حساب نال پڑھیے لیکن کئی لوگ اس لیے تسبیح اٹھاتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ ذکر کراتی ہے آپ تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں پڑھیں گے یا بھول جائیں گے جو تسبیح ہوگی تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے اور ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ گننے کے لیے پڑھ رہا ہو وہ صرف اپنی عادت کے لیے کہ وہ چلتا رہے. یہ جناب بڑا یہاں پہ گاڑی بھی بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور شعر بھی اس میں کافی مجھے نظر آ گئے. یہ دیکھیں جی طولے شب فراق سے نہ گھبرا اے جگر ہوں پتہ نہیں اگے سانو کتنے جانا پینا اگلا مصرع لین واسطے. ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. لو جی دوسرا مصرع انہوں نے پورا کر دیا ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. پھر چلتے ہیں جی آگے لکھا ہوا ہے سرکلاں اور آگے لکھا ہے کی گڑیا. پھر جناب یہ ان کی ترتیب اپنی ہوتی ہے ٹرکوں والوں کی. ایک فکرہ انہوں نے مشرق کو لکھنا اور ایک مغرب کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے فرصتوں میں پڑھتا ہے اور میں عمر بھر کا قصہ ہوں. یار کیا بات ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ناظرین کہ ہمیں فرصت سے پڑھتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ قصہ جو ہمارا ہے نا یہ عمر بھر کا قصہ اتنا لمبا ہے کہ اس کو ساری عمر پڑھ دے. اس کا مطلب یہ شعر اچھا ہے ویسے اس میں کوئی ناظرین. تو اب آگے چلتے ہیں.
लो जनाब, हम एक और नई गाड़ी के पास हैं। ये नज़ीर भाई से कहेंगे हमें ये पढ़ के सुना। नज़ीर भाई क्या लिखा हुआ है यार? नाज़रीन ये लिखा हुआ है कि हुण वत नुकसान दी हाजत नहीं, तू दुश्मन रह वत सज्जन न बन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसका मतलब है कि आप नुकसान जितने यार आपने हमारे नुकसान कर दिया, अब इससे ज्यादा हम करवा नहीं सकते, इसलिए बर्दाश्त की नहीं है, खत्म हो गया हद। मतलब कि नुकसान बर्दाश्त करने की आप नाज़रीन आप तो अब आप हमारे दुश्मन बेशक दुश्मन हम मजीद नुकसान करवा नहीं सकते। अच्छा शेर है जी, अच्छा शेर है। और ये हमारे नाज़रीन तो ये वो है गाड़ी जिसको हमने इंटरव्यू शुरू किया था माशाल्लाह न्यू, ये हमारी गाड़ी है जी। नाज़रीन अभी कुछ गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो वो पता चला सर्विस कराने गए हुए हैं, तो वो भी आएंगी। लेकिन अब हमारा प्रोग्राम है कि आज के लिए काफ़ी हो गया, आप बोर भी ना हो जी हमारी वीडियो से। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और साथ जो तशरीह कर रहे थे हमारे नज़ीर भाई, नज़ीर भाई ये चांगा इलाका से, हाँ चांगा इलाका है, तो इन्होंने भी आज काफ़ी साथ दिया हमारी वीडियो को कंप्लीट करने में, और आप लोगों की आसानी के लिए इन्होंने तशरीह भी की है अशार की, और ख़ुद भी इंजॉय किया, आपको भी इंजॉय कराया। तो फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह, नज़ीर भाई को भी इजाज़त दी, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।